آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گرامر کو ایک ذرا دوسرے انداز سے لیتے ہیں۔ عبادہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے اس نے عبادت کی۔ یعبدو مضارع کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا۔ تعبدو تو عبادت کرے گا یہ کرتا ہے۔ لا تعبد، لا تعبد میں اگر آپ غور کریں اس میں دال کے اوپر جزم ہے۔ اگر یہ لا تعبدو ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا تو عبادت نہیں کرتا، مگر جب یہ لا تعبد ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو عبادت نہ کر۔ اس کو کہتے ہیں فعل نہیں۔ اور اگر ہم اس کی تے ختم کر دیں، اب یہ تے جب ہم ختم کریں گے تو یہ پیچھے لفظ بچ جائے گا این بدھ، اور یہ پڑھا نہیں جا سکتا تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم پیچھے ایک الف لگا دیتے ہیں۔ تو جب اس الف لگا دیں گے تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا اعبد۔ تو اعبد کا مطلب ہے تو عبادت کر۔ تو اس طرح ایک چھوٹے سے چارٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ماضی، مضارع، نہیں اور امر، یہ چاروں آپ کو سمجھ آ سکتے ہیں، ان پر غور کریں۔ ہم اسی کی ایک مثال اور لے لیتے ہیں تاکہ ذرا یاد دہانی ہو جائے۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا۔ یضربو کا مطلب ہوگا یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ تو اسی کا جو حاضر کا صیغہ بنے گا وہ بنے گا تضربو، اس کا مطلب ہے تو مارتا ہے یا مارے گا۔ اس کا فعل نہیں بنے گا لا تضرب، تو نہ مار۔ اور جب ہم نے اس سے فعل امر بنانا ہوگا تو لا تو ظاہر ہے فعل امر میں نہیں ہوگا، ہم تے بھی ختم کر دیں گے۔ اب یہ جو بچے گا تو اس سے پہلے کیونکہ یہ پڑھا نہیں آ سکتا اس لیے سے پہلے الف لگائیں گے، اور اگر یہ جو درمیان والا حرف ہے جس کو عین کلمہ کہتے ہیں، یعنی یہ فے کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، فعلا فعل کے اندر، تو جسے عین کلمہ کہتے ہیں اس پر اگر زیر ہو یا زبر ہو تو پھر شروع والے الف پر بھی زیر لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب بنے گا اضرب۔ اضرب کا مطلب ہے تو مار۔ تو یہ فعل امر ہے، یہ قرآن شریف میں ماضی، مضارع، امر، نہیں سب بہت استعمال ہوتے ہیں، تو آپ کو ذرا دیکھ کر اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور اس کی جب پلورل کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا اعبدو، بالکل اسی طرح اضرب کی پلورل ہو جائے گی اضربو۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ وا اور بشر میں بے شین رے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کھال۔ تو انسان کو بشر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی کھال واضح ہوتی ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں جن کے بال نظر آتے ہیں، جن کی کھال نظر نہیں آتی۔ اور بشارت ایسی خوشخبری کو کہتے ہیں جس کا اثر انسان کی کھال پہ آئے، اس کے چہرے کی جلد جو ہے وہ جگمگا اٹھے، وہ خوشی کی بات سن۔ تو بشر اب یہاں فعل امر ہے، یہاں پہ کیونکہ وہ اس کا سٹرکچر اس طرح کا تھا کہ شروع میں ایک الف کی ضرورت نہیں پڑ رہی، تو وہ بشر الذین آمنو، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ آمنا وہ ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے، الذین آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات۔ صالح کا لفظ اصلاح سے ہے، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ٹھیک کرنا، کوئی چیز ٹھیک کرنا، تو صالح عمل ہوتا ہے جو ٹھیک ٹھیک عمل ہو۔ تو ہم پھر اس کا آسانی کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں نیک عمل، ویسے اس کا صحیح مطلب بنتا ہے صحیح صحیح عمل۔ اور عمل ایسی چیز کو، عمل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا، فعل کا مطلب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے، مگر فعل ایسا کام ہوتا ہے جس میں ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ نہ بھی ہو، وہ فعل ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ضروری نہیں کوئی مشقت کرنی پڑے یا کوئی ارادہ کرنا پڑے۔ مثال کے طور پہ ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ایک فعل ہے، یہ اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا، خود بخود ہو رہا ہے۔ مگر اگر ہم کوئی پودوں کو پانی لگاتے ہیں تو اب یہ ایک عمل ہے، اس کے لیے ہمیں ایفرٹ بھی کرنی پڑی ہے اور ہمیں ارادہ بھی ہے۔ تو نیکی بھی ظاہر سی بات ہے بال ارادہ جو کی جاتی ہے، اصل میں نیکی تو وہی ہوتی ہے، وہ غلطی سے نیکی ہو جائے تو چلو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے دے شاید۔
تو خوشخبری دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لایا، اور صرف ایمان لانے والوں کو خوشخبری نہیں دی جا رہی، اس کے بعد یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ انہوں نے صحیح صحیح عمل بھی کیے۔ اور کیا خوشخبری دی جا رہی ہے؟ انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، لہم، یہ اصل میں لام زیر لی تھا جو الحمدللہ میں ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو لیہم کیونکہ پڑھنے میں صحیح نہیں لگے گا، اس کے فلو کو بہتر کرنے کے لیے اسے لہم کر دیا گیا۔ تو لہم کا مطلب ہے ان کے لیے، کہ ان کے لیے جناتن، جنات جو ہے یہ جنت کی جمع ہے، اور جنت کا جو روٹ ہے وہ روٹ ہے جیم نون نون، اس سے لفظ جن بھی بنتا ہے، اس سے جنین یعنی ایمبریو بھی بنتا ہے۔ جیم نون نون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ کر چھپا دینا، تو ایمبریو بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، جن بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ جنت بھی ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے اندر اتنے درخت ہوں کہ وہ زمین کو چھپا دیں۔ مثلاً اگر آپ ایریل ویو لیں گے تو آپ کو زمین نظر نہیں آئے گی، نیچے درخت درخت نظر آئیں گے، اس کو کہتے ہیں جنت، گھنا اچھا خوبصورت باغ۔ تو ان کے لیے ہوں گے باغات، تجری، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جاری، اور یہ مؤنث ہے، اس کا جو فائل ہے وہ بعد میں آئے گا۔ یہ بھی ایک رول ہم بعد میں بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، جب فائل پلورل ہو یا سنگولر ہو، جب وہ بعد میں آتا ہے تو جو اس کا فعل آتا ہے وہ ہمیشہ سنگولر استعمال ہوتا ہے، وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا سنگولر ہے، یہ ایک رول ہے۔ مثال کے طور پر اگر آئے گا قال الذین، تو قالا واحد ہوگا، حالانکہ آگے جمع آ رہا ہے، کہا ان لوگوں نے۔ آن دا کانٹرری اگر کالا بعد میں چلا جائے گا تو پھر ہو جائے گا الذین قالو، پھر صحیح پلورل فارم یوز ہوتی ہے۔ اور یہ انہار جو ہے یہ نہر کی جمع ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹی پوٹی جمع، یعنی ہوا یہ کہ یہ لفظ تھا نہر، اور نہر کو ہم نے توڑا اور بیچ میں ہم نے الف کے ہے کے بعد ایک الف ڈال دی، تو یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہوگی۔ تو یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمع ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر جنرلی مؤنث کا تیجا استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ یہ ایک اچھے باغ کی تصویر کشی ہے کہ وہ باغ ذرا بلندی پہ ہے اور اس کے ساتھ نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ عربوں کو اس کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں تو خیر بنیادی طور پہ مین جو ویجیٹیشن تھی وہ تھی ہی باغات کی، جہاں جہاں ان کو نخلستان ہوتے تھے وہاں باغات ہوتے تھے۔ اب اگر ایسا باغ ہو جس کے ساتھ نہر جاری ہو تو یہ باغ دلکش بھی ہوگا، اور اس باغ کی شادابی کی ضمانت بھی ہوگی کہ اس کو مستقل پانی میسر ہوگا۔ اچھا، تختی جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ماتحت۔ ماتحت، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، تحت کا مطلب نیچے، وہ جو نیچے ہو۔ تو یہاں پہ اتفاق سے ان آیتوں میں کچھ اور بھی مثلا فوقا کا لفظ بھی آئے گا۔ فوقیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ترجیح کرنا، اوپر کرنا، جس سے افق یا آفاق بھی ہوتے ہیں جو اوپر ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال اپروپریٹ ہے کہ ہم کچھ ڈائمینشنز کو، ڈائریکشنز کو سمجھ لیں عربی میں کیسے ڈائریکشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ہم پہلے بچپن میں سکھایا جاتا تھا کہ آپ ڈائریکشنز کیسے سمجھتے ہیں، کہ آپ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے اگر ہو جائیں تو جو آپ کے بالکل سامنے ہے وہ ایسٹ ہے، اور جو آپ کے بالکل بیک پر ہے وہ ویسٹ ہے۔ آپ کے لیفٹ پر نارتھ ہوتا ہے اور آپ کے رائٹ پر ساؤتھ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں بھی یہی ظاہر رول ہوگا، اور جو ان کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ وہی ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بالکل سامنے آپ کے مشرق، بیک پر آپ کے مغرب، لیفٹ پر شمال اور رائٹ پر جنوب۔ یہ ڈائریکشنز ہیں پلیس کے حساب سے۔ پرسنل ریفرنس سے بھی کچھ ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ اس میں جو دائیں ہاتھ پر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یمین، بائیں کو شمالی کہتے ہیں۔ جو سامنے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امام، اور جو پیچھے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خلف۔ ہم جانتے ہیں امام جو نماز کراتے وقت سامنے ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ خلف کا لفظ آگے آئے گا انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہی۔ تو خلف اس کو کہتے ہیں جو پیچھے ہو یا پیچھے سے آ رہا ہو یا پیچھے آئے، یا جانشین کے لیے بھی۔
لیکن پرسنل ریفرنس کی ڈائریکشن جب دیکھیں گے تو امام اور خلف آگے اور پیچھے ہوگا، اور اس کے علاوہ ڈائریکشن پرسنل ریفرنس سے ہوتی ہے فوقا کی اور تحتا کی. تو فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر اور تحتا کا مطلب ہوتا ہے نیچے. کلما رزقوا منہا، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، اور کلما کا مطلب ہوتا ہے جب جب. رزقوا یہ پیسو وائس ہے، اس لیے رے کے اوپر پیش آ گئی ہے، اس سے جنرلی یہ پیسو وائس کی نشانی ہوتی ہے. تو رزقوا کا مطلب ہو جائے گا جب جب وہ دیے گئے بطور رزق، جب جب وہ رزق دیے گئے، منہا اس میں سے، ہا سے مراد یہاں پر جنت ہے، من سے، ثمرتن، ثمرتن ثمر کہتے ہیں پھل کو، پیداوار کو، جب ہم اس کو ذکر کرتے ہیں بطور جنس. جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان فانی ہے، تو اس میں انسان ایک جنس کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، اگرچہ سنگولر ہوتا ہے لیکن اس سے مراد ساری انسانیت ہوتی ہے. ثمر سے مراد ہوتے ہیں ہر طرح کے پھل، بٹ ثمرہ سے مراد ہے پھر کوئی ایک پھل. جب ان کو کوئی دیا جا مطلب ویسے تو یہ پیسو وائز ہے، جب جب ان کو کوئی دیا گیا، لیکن قیامت کی بات ہو رہی ہے اور کلما پہلے آ گیا تو پھر اس سے ترجمہ بنتا ہے جب جب ان کو دیا جائے گا کوئی پھل رزقن بطور رزق، قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی، ھذا کا مطلب ہے یہ، الذی وہ جو، یہ تو وہی ہے جو رزقنا جو ہم رزق دیے گئے، من قبل اس سے پہلے بھی. یعنی جب انہیں کو پھل ملے گا رزق کے طور پر تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے. شاید وہ دنیا کو یاد کر رہے ہوں گے. اور اس رزق سے ایک اور مراد بھی ہے جو جنت کی نعمتیں ہیں، ان میں جو روحانی نعمتیں ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز پڑھنے سے جو روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے، جب قیامت کے بعد جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے تو وہاں جو نعمتیں ہوں گی ان میں روحانی مسرت بھی ہوگی، اور اس روحانی مسرت کو ساتھ وہ ریلیٹ کریں گے کہ ہاں ہمیں اس سے پہلے بھی ایسی خوشیاں ملی ہیں. اور نارمل جو رزق ہیں وہ بھی، یعنی ان کو جو پھل دیے جائیں گے وہ ملتے جلتے ہوں گے، کہ اگر یہاں ہم نے انار کھایا اور وہاں بھی انار ملیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی کھایا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ربنا آتینا کا مطلب ہوتا ہے اے رب دے ہمیں، اتو بھی، اور وہ دیے گئے، متشابہہ، متشابہ ہم اردو میں جس طرح استعمال کرتے ہیں ملتا جلتا، یعنی پہلے بھی ان کو ملتا جلتا ملتا تھا لیکن وہاں جا کر وہ جو پھل ہوں گے ان کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوگا. اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر ہی جو پھل ملیں گے ان کا ٹیسٹ مثلا پچھلے دن ملنے والے پھل سے، سیم پھل سے ڈفرنٹ ہوگا. تو جنت کی نعمتوں کا جو ٹیسٹ ہے اس میں تنوع ہوگا، کیونکہ انسان کی فطرت جو ہے وہ تنوع چاہتی ہے، ایک ہی طرح کی چیز سے اکتا جاتی ہے، تو ان کو پھر مختلف طرح کے لذتیں حاصل ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں، ازواج مطہرہ. ازواج جو ہے یہ زوج کی جمع ہے، زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. شوہر کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے. یہ ازواج کو بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، اس لیے اس کے ساتھ ازواج کے ساتھ جو صفت استعمال ہوئی ہے وہ مؤنث واحد ہے. تو مطہر، طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، مطہر جس کو پاکیزہ کر دیا گیا، جس کو پاک کر دیا گیا، یعنی پاک صاف جوڑے ہوں گے ان کے لیے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خلود کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، تو اس جنت سے پھر انہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. انا کا مطلب ہے بے شک، اور انا کے بعد پھر جو ناؤن آتا ہے اس کو وہ نسب دیتا ہے، جس کو یہاں نشانی ہے کہ ہے کے اوپر زبر. تو بے شک اللہ، لا یستحیی، یستحیی میں جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے یہ اس روٹ ورڈ سے حیا بھی بنتا ہے اور اسی روٹ ورڈ سے حیات بھی بنتا ہے، یعنی زندگی. اور حیا اور حیات میں بھی
بہت گہرا تعلق ہے. صحیح معنوں میں زندگی تبھی ہے اگر انسان کے اندر حیا ہو. اگر انسان حیا کا دامن چھوڑ دے پھر تو وہ جو مرضی کرتا چلا جائے. اور جب یہ یستحیی کا فعل آیا ہے یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شرماتا ہے اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ زندہ رکھتا ہے. اور قرآن شریف میں دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. یہاں پہ یہ شرمانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی نہیں جھجکتا، این یا ضرب، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یضربا، ویسے تو یضربو تھا لیکن ان کی وجہ سے یضربا ہو گیا کہ وہ یضربا مثلا. ضربا مثلا کا مطلب ہوتا ہے مثال بیان کی اس نے. ان یضربا مثلا کہ وہ مثال بیان کرے. مثلا ماں کا مطلب ہے یعنی عربی میں ایک ہوتا ہے اس میں معرفہ تو وہ ہوگا المثل. اور مثال کا ویسے جو صحیح ترجمہ ہوتا ہے نا ہوتا ہے تمثیل، کیونکہ جیسے ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ جب میم پر زبر ہوتی ہے تو یہ ایک سچویشن کو ریلیٹ کرتی ہے. جب میم کے اوپر زیر ہوگی تو پھر وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مانند. تو یہاں مانند نہیں ہے، یہاں ہے مثال، تمثیل، انالوجی. تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی وہ مثال دے. اب مثل جو ہے یہ اس میں نکرا ہے، اور جب مثلا ان کے ساتھ ماں لگا دیتے ہیں تو وہ مزید نکرا ہو جاتا ہے، یعنی بالکل کوئی سی بھی مثال دے. صحیح ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ مثال کو میں سے کہوں کہ مجھے کتاب دے دو تو اس کا مطلب مجھے ایک کتاب دے دو، کوئی کتاب دے دو. اور اگر میں کہوں کہ کتاب ماں تو اس کا مطلب مجھے کوئی سی بھی کتاب دے دو، اٹس ارریلیونٹ، جو مرضی ہو فی الحال میں پڑھنا چاہتا ہوں میں پڑھ لوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتا کہ مثال دے کوئی سی بھی. بعودتن، بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ، ذرا. اور مچھر جو ہے نا باقی جانداروں کے مقابلے میں ذرا سا ہوتا ہے تو اس لیے مچھر کے لیے بعوض یا بعودتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مثال دے کوئی سی بھی چاہے وہ ایک مچھر ہی کی کیوں نہ ہو. فما فوقہا، یہ فوق وہی جو ڈائریکشن ہیں، فوق کا مطلب اوپر، یا اس سے اوپر، یعنی اس سے بھی بڑھ کر، یعنی مچھر جیسی حقیر شے کی مثال دے دے یا اس سے بھی بڑھ کر مثال دے دے جو اس سے بھی حقیر ہو، جو اس سے بھی چھوٹی ہو، جیسے مثلا مچھر کا پر، یا جو مچھر کے اوپر ہو. اور مچھر کے اوپر جیسے پیراسائٹس ہوتے ہیں، جونکے ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب مثال دیتے ہیں تو آپ، اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے بات کو سمجھانا، اور انالوجی دی ہی سی جاتی ہے کہ بات سمجھائی جا سکے. یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا؟ مثال کے طور پر قرآن شریف میں آتا ہے سورہ حج میں ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اور چاہے وہ سب کے سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، اور اس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ توحید ہے کیا، کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو یا جن کے آگے سر ٹیکتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے. اللہ ہے کائنات میں جو خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں. جن جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ بت ہیں، چاہے بزرگ ہیں، چاہے جو بھی ہیں، وہ ایک مکھی تک تخلیق نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان سے لے جائے مکھی کوئی چیز، ایک بت ہے اس کے اوپر مکھی آئی اور وہ اس سے کچھ لے جائے، لا يستنقذوه من، تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتا، اس کو واپس نہیں اس سے لے سکتا. ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں، کتنے گئے گزرے ہیں طالب بھی اور مطلوب بھی، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی، عابد بھی اور معبود بھی، کتنے گئے گزرے ہیں اللہ کے مقابلے میں. تو پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کے انسان کسی اور کو پکارے؟ اب اتنی زبردست مثال جس کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ ہوگی، اس کو اس مثال سے فوراً سمجھ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کیا اور اس قدر زبردست طریقے سے بیان کیا.
لیکن مکے کے مشرکوں نے کیونکہ بات ماننی نہیں تھی، ٹھٹائی تھی، انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیا، اور اعتراض یہ کیا، لو جی یہ کیسا خدا کا کلام ہے جس میں مکھیوں کی مثالیں دی جا رہی، مکڑیوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ اگر خدائی کلام ہے تو اس میں ایسی مثالیں تھوڑی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے، کوئی جھجک نہیں اللہ کو، کوئی مچھر کی مثال دے دے، اس سے چھوٹی چیز کی مثال دے دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اما کا مطلب ہوتا ہے رہے وہ لوگ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ تو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہم نے ایک دفعہ غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، سوچ سمجھ کے اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ایک دفعہ جب ہم نے خوب غور کر لیا، سمجھ لیا اور ہمارا اطمینان ہو گیا، اب ہمیں اس کے اندر چاہے مکھی کی مثال ہو چاہے مکڑی کی مثال ہو، ہمیں ظاہر سی بات ہے وہی نو کہ یہ حق ہے، جو بھی قرآن شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے حق بیان فرمایا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، اب آپ اس میں غور کریں کہ اللہ دینا پہلے آ گیا ہے اور فعل بعد میں آ رہے ہیں، تو پھر یہ جو فعل ہیں یہ پلورل میں آ رہے ہیں، اگر یہ شروع میں ہوتا تو پھر ہوتا کفر الذین، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، تو وہ کہتے ہیں، ما ذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے، اللہ یہ مثال دے کر کیا بتانا چاہتا، یعنی انہوں نے ایک طرح سے ایک حقارت کا رویہ اختیار کیا، ایک عارت شو کی کہ آخر اللہ تعالیٰ کو مکھیوں کی مثال دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہاں بہی میں جو ہے اس سے مراد ہے قرآن شریف۔ جب یہ یدلو ازلہ کا مظاہرے ہے، ازلہ اس نے گمراہ کیا، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو۔ یعنی قرآن ہے ہدایت کی کتاب، مگر اس کے باوجود اس کتاب سے بہت سے لوگوں کو گمراہی ملتی ہے۔ جب آپ قرآن شریف اس لیے کھولیں گے کہ آپ اس میں کوئی کمی کوتاہی ڈھونڈیں، مثلاً اگر آپ نان مسلم ہیں تو بہت چانس ہے کہ آپ کو اس سے گمراہی ملے گی، جیسے ان کو مشرکوں کو مزید گمراہی ملی کہ لو جی اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے، اس میں تو مکھیوں مکڑیوں کی مثالیں ہیں۔ اور اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ قرآن اس لیے کھولیں گے کہ آپ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، چاہے وہ آپ نے اوپینین خود فارم کیا ہے یا وہ آپ کے فرقے کا ہے، آپ کے بزرگوں کا ہے، آپ کی برادری کا رواج ہے، اور آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن پاک کو کھولیں گے، تو پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، آپ کو گمراہی ہی ملے گی۔ آپ کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی عجیب و غریب دلیل مل جائے گی۔ آپ لوگوں نے غالباً ایک دلیل سنی ہوگی کہ ایک صاحب نے فرمایا ٹی وی پہ آگے کہ قرآن شریف میں تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کہ شراب حرام ہے، اس لیے انہوں نے اس سے نتیجہ نکالا کہ شراب پینی جائے۔ اب یہ قرآن پڑھ کر انہوں نے پورا قرآن غور کیا، اس کو سرچ کیا ہوگا کسی سافٹ ویئر کے ذریعے، اور انہوں نے شراب اور حرام کا لفظ ملا کے دیکھا ہوگا، اور ان کو ملا ہوا نہیں ملا ہوگا تو انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن میں تو شراب حرام ہے ہی۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں میری پرسنل لائف میں بھی گزری ہیں۔ جس کو ہدایت نظر آنی ہوگی اس کو نظر آ جائے گا کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے شراب کے متعلق کہ رجس من عمل الشیطان، شیطان کے گندے اور ناپاک کاموں میں سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو فرما رہے ہیں کہ وہ گندے اور ناپاک کاموں میں سے ہے، تو اب مزید اس کے حرام ہونے کے لیے لفظ حرام لکھا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ قرآن اس لیے کھولیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مجھے اس سے ہدایت چاہیے، میں نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنی ہے، تو آپ اس کو خالی و ذہن ہو کر کھولیں گے، اس کو جب انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کو خود ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ کر سکیں تاکہ اس میں سے باعث ختم ہو جائے۔ دوسری چیز ہے کہ جب بھی آپ قرآن شریف کو پڑھیں تو کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں، ہمیں اس طرح ڈائریکٹ ٹرانسلیشن بھی مشکل ہے اور ہمارا انڈرسٹینڈنگ بھی نسبتاً کمزور ہے، تو پھر ہم صرف ایک اپنے فرقے کی تفسیر نہ پڑھیں، ہم مختلف علماء کی تفسیریں پڑھیں، اور ان جنرل علماء نے جو ترجمے کیے ہیں، ترجمے تقریباً سبھی کے ٹھیک ہیں، تفسیروں کے اندر پھر ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو چھلکتا ہے، تو وہ ساروں کا پوائنٹ آف ویو پڑھیں جہاں تک ممکن ہو، اور اس کے بعد خود بات کو سمجھیں۔
تو آپ کو انشاءاللہ ہدایت حاصل ہوگی، ورنہ تو پھر ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے طریقے سے چلا آئے گا، اور یہ فرقہ بندیاں بھی بن گئی ہیں۔ ایک قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرنس ہونا از ناٹ اے پرابلم، اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف اسی طرح رکھا ہے، اس کے اندر انسان کو ایک لفظ کا مطلب ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے۔ اصل چیز ہے نیت، اگر نیت آپ کی ہے کہ آپ نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو انشاءاللہ اس سے ہدایت ملے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد اپنے کوئی پری کنسیوڈ آئیڈیا ہوں گے، کوئی الٹیریئر موٹو ہوں گے، تو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، قرآن پڑھ کے مزید گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو کیا نہیں، یہاں اس سے مراد ہے نہیں، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے الا مگر الفاسقین، فاسقوں کو۔ فسق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا۔ فسق کہتے ہیں کھجور کے اپنے چھلکے سے باہر نکل جانے کو۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلے گا، اس کے لیے فسق کا لفظ استعمال ہوگا، وہ فاسق ہوگا۔ اگر فاسق اور فاجر اکٹھے آ رہے ہوں تو فجر کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ پھٹ جانا، فسق کا مطلب ہوتا ہے چھلکا پھٹا اور کھجور کا گودا باہر نکلایا۔ تو پھر فسق کے مراد، فاسق سے مراد ہو جائے گا ہلکے گناہ کرنے والا، اور فاجر کا مطلب ہوگا اعلانیہ گناہ کرنے والا۔ لیکن اگر فاسق کا اکیلا لفظ استعمال آ رہا ہے تو اس میں پھر سب کے سب گناہ شامل ہیں، اور بہت بڑے بڑے گناہوں کے لیے بھی قرآن شریف میں فسق کا لفظ آیا ہے۔ جیسے جب ابلیس سے کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو کانا من الجن ففسق عن امر ربی، تو وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ رب کے حکم کی ڈائریکٹ رب کی موجودگی میں نافرمانی کرنا ظاہر ہے اس سے بڑھ کے کیا گناہ ہوگا، تو اس کے لیے بھی فسق کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہاں پر فاسق کون ہے، ان فاسقوں کی متعلق آگے تھوڑی سی تفصیل آ رہی ہے۔ الذین ینقضون، نقضہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا، کسی چیز کو کاٹ دینا۔ یہ اردو میں نقض امن ہوتا ہے، جس کو غلط العام نقص امن ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے امن کو ٹوٹ جانا، امن کو کاٹ دینا۔ تو وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، جو اللہ سے عہد کیا گیا ہے، وعدے سے ذرا اسٹرانگ ہوتا ہے عہد، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، میثاق میں جو روٹ ورڈ ہے یہ ہے واو سے اور قاف، سکہ کہتے ہیں جو قابل بھروسہ گواہ ہوتا ہے۔ میثاق جو ہے نا، اس سے پھر ایک عربی میں ایک ورڈ وزن استعمال ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر آپ سمجھ لیں تو اچھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفعال، مفعال کہتے ہیں اسم الآلہ، یعنی کوئی اوزاروں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے میزان ہوتا ہے جس سے وزن کیا جاتا ہے، تو اسی طرح میثاق ہے۔ میثاق بنیادی طور پہ کہتے ہیں زنجیر کو یا رسی کو، جس سے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھا جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے، تو پھر میثاق ایسے ایگریمنٹ کو بھی کہتے ہیں جو بڑا اسٹرانگ ہو۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے گئے وعدے کو، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے جب سب روحوں کو پیدا فرمایا اور ان سے پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے یہ وعدہ نبھایا ہے کہ ہم اللہ کو پروردگار مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کو پروردگار ماننے کا مطلب ہے اس کی ہر بات کو ماننا، مگر جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے اس وعدے کو بھلا دیا یا اس وعدے کو توڑ دیا، حالانکہ وہ پختہ وعدہ تھا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی نہیں مانتے ان، یا نہیں ماننا چاہتے، ان کو اس کتاب سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، قطع کا مطلب ہے کاٹنا، اور وہ کاٹ دیتے ہیں ماں یہاں پر جو کے معنوں میں ہے، جس کو امر اللہ، عامر ہوتا ہے حکم دینے والا، امر اللہ اللہ نے حکم دیا، بھی جس کے بارے میں، ان یوصل کہ اس کو جوڑو، وصال کا مطلب ہوتا ہے ملنا، جوڑنا، کہ اس کو جوڑو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے گئے عہد کو
توڑ دیتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا، اور پھر زمین میں فساد کرتے ہیں، تو یہ کون سی چیز ہے جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَسَّيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، بس امکان ہے کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو پھر زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رحمی رشتوں کو کاٹو گے، اپنے رحمی رشتوں کو کاٹو گے یعنی خون کے رشتوں کو کاٹو گے، وہ رشتے جو ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی اور آگے پھر مزید رشتے۔ تو جنرلی قرآن شریف میں جب یہ فساد کے ساتھ ذکر آتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کو کاٹنے کی جس کا اللہ نے حکم دیا، اس سے مراد یہ الفاظ ظاہر استعمال نہیں کیے گئے لیکن تقریباً سب کا اتفاق ہے، اس سے مراد ہے قطع رحمی کرنا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے اس لیے کہ آپ کے جو خون کے رشتے ہیں وہ آپ کا بنیادی یونٹ ہے فیملی کا، تو جو اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھتا وہ دوسرے معاشرے کے ساتھ کیا کرے گا؟ پھر وہ زمین میں فساد ہی مچائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا ہے کہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے چچا مثال کے طور پہ آپ سے ناراض ہیں تو چلیں آپ ہی ناراض ہو جائیں، یا آپ کے چچا نے اگر آپ سے بدتمیزی کی تو آپ نے بڑا کمال کیا جی، آپ نے جوابی بدتمیزی نہیں کی اور ان سے قطع تعلق ہی کر لی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، یہ ہم سے کائنات کا پروردگار یہ چاہتا ہے، اس کا بھیجا ہوا عظیم پیغمبر ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے خون کے رشتے ہیں، ہمارے بھائی بہن ماں باپ کا تو خیر مقام ہی کیا ہے، اور ماموں چچا کزن اگر ہم سے تعلق توڑتے ہیں تو ہم ان سے بار بار تعلق جوڑیں۔ وہ لوگ جن کے اندر یہ ٹینڈنسی ہو کہ وہ اپنی انا کو آڑے نہ آنے دیں اور کسی کی زیادتی کو بھی برداشت کر دیں تھوڑا بہت اور اس کے ساتھ واپس جا کے تعلق جوڑ لیں، ان کو اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے۔ اور جن کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، غصہ ہو بے تحاشا، اور وہ بات بات پہ اپنے خون کے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دیتے ہو تو پھر ان کو اس کتاب سے ہدایت نہیں ملتی۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں۔ اولئک ذالکہ کی جمع ہے، اس سے مراد ہے جو پیچھے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ہم کیونکہ دوبارہ وہی وہ آ گیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا وہی ایمفسس ہو جائے گا۔ خاسرون، خسارہ خسارہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، خاسر فاعل ہے، تو جو ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کیسی ہے، کیفا کا مطلب ہوتا ہے کس طرح کیسے، جیسے عرب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، ہاؤ آر یو، کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، یہ کفر کا مطلب بنیادی تو انکار کرنا ہی ہوتا ہے، باللہ اللہ کا۔ اب یہ مشرکین کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، کافر اللہ کو مانتے تھے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو جب آپ اللہ کو اس طرح نہ مانیں جیسے ماننا چاہیے، آپ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیں، آپ یوم آخرت کو نہ مانیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائیں، تو پھر آپ نے اللہ کو نہیں مانا۔ اللہ کو ماننا ویسے ہی ایمان کنسیڈر ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کانا وہ تھا، کنتا تو تھا، کنتم تم تھے، امواتن میتتن کی جمع اموات مردہ، فَأَحْيَاكُمْ پس اس نے زندہ کیا تم کو، یعنی جب پہلی مرتبہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس سے پہلے اگرچہ ہماری روحیں موجود تھی لیکن ہمارے جسم تو مردہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ فرمایا۔ ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، تو ہم سب دنیا میں آئے ہیں اور ہم سب کو موت آئے گی۔ ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، جب ہمیں پھر دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اب قیامت کے ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے
کہ تم اگر قیامت کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے تم خدا کو نہیں مانتے، اور خدا نے تمہیں زندہ کیا ہے، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کر دیا، تو جس طرح اس نے تمہیں ایک دفعہ زندہ کیا ہے اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، تو پیچھے ساری چیزیں بتائی گئیں کہ اس نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، جس نے اس کائنات میں اتنا بیلنس کریٹ کیا، تو اس بیلنس کا لازمی تقاضا تھا کہ اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کام کی جزا بھی مل سکے، تو اس کے لیے دوبارہ قیامت برپا ہوگی اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم رجوع کرائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف، اور وہاں جا کر تمہیں اپنے اچھے برے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں، سب کا سب، زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو زمین میں انسان کے لیے چیزیں پیدا کی۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب زمین کی تخلیق کی گئی تو تب یہ طے ہو گیا کہ انسان کو یہاں بھیجا جائے گا۔ جنت سے نکالنے کا جو پروسیجر ہوا وہ پروسیجر اپنی جگہ ہے، لیکن ڈیسٹنی یہی تھی کہ انسان نے زمین میں ہی آنا تھا، جو اگلی آیت سے بھی پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں، اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جس کے بعد جنت سے حضرت آدم علیہ السلام نکالے گئے، تو یہ تو طے تھا کہ زمین میں آنا ہی آنا تھا۔ ثم، پھر، فا کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے لیکن فا فوراً کے لیے آتا ہے، ثم جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ وقت گزر گیا اس کے بعد پھر۔ ثم استوى، استوا، خط استوا جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے برابر، خط استوا ایکویٹر ہے جس کے دونوں طرف زمین کو برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو برابر ہونا، سیدھا ہونا، سنبھلنا، اس کے لیے استوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور استوا الا کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف توجہ دینا، اسی روٹ سے جو اس کا روٹ ہے سین واو اور یہ، یہی روٹ پھر آگے استعمال ہوا ہے سواہن میں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے برابر ہونا، تو سوا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نوک پلنگ سنوارنا، ٹھیک ٹھاک کرنا، درست کرنا، اور استوا کا مطلب سنبھل کر بیٹھنا، استوا الا کا مطلب ہے متوجہ ہونا، الی السمائی، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، یعنی پہلے زمین کو پیدا کیا، زمین میں انسان کے لیے ضرورت کی ہر چیز پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی توجہ فرمائی، کی طرف توجہ فرمائی، پس اس کو درست کر دیا، استوار کر دیا، نوک پلنگ سوار کے اس کو بنا دیا، سبع سماواتن، 7 آسمان۔ 7 آسمان کا مطلب کیا ہے؟ 7 آسمان کا اللہ ہی بہتر مطلب جانتا ہے، ہمارے حساب سے اتنا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک آسمان ہمارے اوپر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور 6 آسمان ہیں، ہم بس اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے۔ جو اوپر والا آسمان ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قریبی آسمان ہے اس کے میں نے ستاروں سے سجایا ہے، چراغوں سے، تو جہاں ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں یہ قریب کا آسمان ہے، اس سے اوپر اور 6 آسمان ہیں، ان کا مراد واللہ عالم کیا ہے، اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی کائنات جو ہے وہ بے حساب ہے، جس کائنات اتنی بڑی ہے تو وہ ہستی خود کتنی عظیم ہوگی، صرف ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، جتنا جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر غور کریں گے اتنا اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اور اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ پائیں گے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس اذا سے ملتا جلتا ہے، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اس کا مطلب بھی جب ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کسی واقعے کو ریفر کیا جانا، تو پھر اس کا جو صحیح ترجمہ بنتا ہے اور یاد کرو جب، قال ربک، یہاں پر بھی آپ دیکھیں رب کے بے کے اوپر پیش ہے، اور جب کہا تیرے رب نے، کیونکہ رب یہاں پر فاعل ہے، للملائکتی، ملائکہ ہم سب جانتے ہیں فرشتوں کو کہتے ہیں، جب کہا تیرے رب نے
فرشتوں سے. انی ہے انا پلس یہ بے شک میں، اگر ہوتا بے شک ہم تو پھر اس کے لیے استعمال ہوتا لفظ انا، وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے. انی جائل، جائل فائل ہے جعلہ کا، میں بناتا، میں فائل ہوں یا میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ. خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلیفہ وہ جو پیچھے ہے جو جانشین ہو. بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے، مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی ہستی بھیجنے والا ہوں جس کے پاس کچھ اختیار ہوگا، جس کو اختیار دیے جائیں گے. قالو تو انہوں نے کہا، آ کیا، تجعلو یضربو وہ مارتا ہے، تجعلو تضربو تو مارتا ہے، یضربو وہ مارتا ہے، تضربو تو مارتا ہے، تجعلو تو بناتا ہے یا بنائے گا، کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، کیا تو اس میں ایسی ہستی بنائے گا جو اس میں فساد کرے گی. یعنی جب انسان کو اختیار ملے گا تو اختیار جب مل جاتا ہے تو پھر اس میں خواہش آ جاتی ہے، تو خواہش کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے بعض اوقات. اور اس کے بعد جب کوئی خدا کی اطاعت سے باہر نکل جائے، اس کا مطلب ہے کہ فساد پیدا ہو گیا. بالکل جیسے پیچھے تھا کہ وہ لوگ جو فاسق ہیں جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکلے ہیں، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ یا اللہ، آپ دنیا میں ایک ایسی ہستی بھیج دیں گے جس پر اختیار ہوگا تو وہ تو پھر بڑا فساد کرے گی، آپ ایسا کیوں کریں گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یسفکو یہ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سفاک. سفاک کا مطلب ہوتا ہے بہت خون بہانے والا. تو صفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہانا، اور یسفک الدماء، دماء خون کو کہتے ہیں، اور وہ خون بہائے گا، یعنی فتنہ فساد کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا. ایسی ہستی کو ہے اللہ تعالیٰ آپ زمین میں کیوں اختیار دیں گے. وا اور نحن ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں. اس لفظ کو بھی ذرا سمجھ لیجئے، یہ بڑا ہی اہم لفظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن وزن میں بڑے ہیوی ہیں. تو اس میں جو پہلا کلمہ ہے وہ سبحان اللہ ہے. تو تسبیح کرنے کا مطلب کیا ہے. یہ سبحہ، اس کا روٹ ہے سین بے اور شے. سبحہ کا بنیادی مطلب ہوتا ہے سوئمنگ کرنا، تیراکی کرنا. تو جب آپ تیراکی کرتے ہیں تو آبویسلی اس کے اندر ایک ایفرٹ لگتی ہے. تو سبحہ میں یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ سرگرمی اور انہماک کے ساتھ کرنا ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ سوئمنگ کرتے ہیں تو اس سوئمنگ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو پانی کی سطح پر برقرار رکھتے ہیں. تو کسی چیز کا اپنے مقام پر برقرار رہنا، یہ اس ورڈ کے اندر شامل ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو جو بلند مقام ہے اس مقام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، ہر کمی کوتاہی سے اللہ پاک ہے. مثال کے طور پر اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہو. اس میں ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے جیسے انسانوں میں ہوتی ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمیں اولاد چاہیے، چاہے ہم انڈیویجول کے طور پر بوڑھے ہو جائیں، چاہے ہم ایک نیشن کے ملک پورا جو ہے اس کی آبادی بوڑھی ہو جائے تو اس کو آگے جوان آبادی چاہیے جو کمائے اور پھر بوڑھوں کے اوپر بھی خرچ کر سکے. اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی کوئی اولاد. ہم انسان کمزور ہیں، ہماری لمیٹیشن ہیں، ہم نے کوئی کام کرنا ہے اس کے بعد ہمیں مددگار چاہیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. اللہ کو کوئی مددگار نہیں چاہیے، اس کو کوئی شریک نہیں چاہیے. وہ کائنات کو بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ واحد نے بنایا. اب اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کر دی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو لفظ کن ادا فرمائے اور جو مرضی ہونا ہے ہو جائے. اللہ کا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے مختلف جو مخلوقات ہیں ان کو مختلف اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں دی. مگر اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کو کسی
ریفرنس کی ضرورت ہو، کسی سفارشی کی ضرورت ہو جو آ کے اللہ کو بتائے کہ فلاں آدمی اصل میں تو بڑا نیک تھا. اگر دنیا کی لوگ مثال لیتے ہیں کہ جی دنیا میں بادشاہ کے پاس جانا ہوتا ہے تو کسی سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے، تو دنیا میں سفارشی کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بادشاہ کو معلوم نہیں ہوتا، ایک آدمی جا کے بتاتا ہے کہ یہ آپ کے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے، لیکن اصل میں تو یہ بے گناہ ہے، ان سپاہیوں سے غلطی ہو گئی اور یہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی پاک ہے. تو جب ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے مقام کو صحیح طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں. اور فرشتے یہ کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی اللہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اور پاکی بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، مگر پاکی بیان کرتے ہیں فرشتے بحمدی کا، تیری تعریف کے ساتھ. حمد جو ہے یہ بیان کرتی ہے پازیٹیو سینس میں، یعنی تسبیح جو ہے یہ نیگیٹو چیزوں کو نگیٹ کرتی ہے، اور ہم جو ہے وہ پازیٹیو چیزوں کا اقرار کرتی ہے کہ دنیا میں جو خوبصورتی ہے، جو بھی اچھائی، جو بھی بھلائی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو ہم بھی ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کا شکر ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد بھی کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ نقدس لفظ جو ہے وہ تسبیح کو ایک اور انداز سے بیان کرنے کا طریقہ ہے. مقدس وہ چیز ہوتی ہے جو بابرکت ہو اور ہر بری بات سے پاک ہو، اور خاص طور سے جس کو ہم عقیدے کے لحاظ سے کہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اور قدوس اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے. تو اللہ ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. تو پھر ایسی مخلوق کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ جواب دیا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں، تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایونٹ کے ذریعے فرشتوں کو سمجھایا، ان کی تعلیم فرمائی. وَعَلَّمَ، علامہ جو ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں یہ شد ہے تو اس سے ایمفیسس ہوتا ہے، اور اس سے پھر مراد ہوتی ہے کسی چیز کو بار بار کرنا. تو اس کا جو مصدر ہے وہ ہے تعلیم. تو تعلیم ایسا فعل ہوتا ہے جو ایک دفعہ نہیں سمجھایا جاتا، یعنی علم تو ہوتا ہے جان لینا، ایک دفعہ جان لینا، اور تعلیم کا مطلب ہے رفتہ رفتہ ایمفسس کے ساتھ اور تدریجاً کسی کو کوئی سمجھانا. تو تعلیم کا مطلب ہے کسی کو سکھانا کوئی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم کو، آدم کے اوپر زبر ہے، یہ اس فعل کا مفعول ہے. الاسماء، اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر بھی زبر ہے اور یہ بھی اس فعل کا مفعول ہے. یعنی علامہ کے دو مفعول ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام جن کو سکھایا گیا، اور نام جو سکھائے گئے. کلہا، سب کے سب. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب کے نام سکھائے. یہ سب کے نام کون سے ہیں وہ ہم اس پر بعد میں آتے ہیں. ثم، پھر، یعنی پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرا، پھر آرادہم، عرضی ہوتی ہے کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا، عرض کرنا. تو آرادہم، پھر پیش کیے وہ نام، علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے. پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال، پھر فرمایا، انبئونی، یہ جو لفظ ہے نبا، اس کا روٹ ورڈ ہے نون بے اور حمدہ، یعنی نون بے الف. اور نبا عربی میں ایسی خبر کو کہتے ہیں جو مفید بھی ہو، جو جھوٹ سے پاک بھی ہو، اور جو صحیح علم اور یقین دے. کسی غیر اہم خبر کو نبا نہیں کہتے. اسی لیے نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی باتیں صحیح صحیح بتاتا ہے، جو بالکل ٹھیک ٹھیک بات بتاتا ہے. تو جب کوئی انسان آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کل یہ ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا، تو پھر وہ اگر یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایسی بات کی جیسے نبی دعویٰ کرتے ہیں.
کوئی انسان ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو صحیح سے بتا سکتا ہوں کل یہ ہوگا، انلیس کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہوں یا قرآن پاک میں موجود ہو، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں جی قرآن اور حدیث سے پتہ لگا کہ ایگزیکٹلی ایسا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو اتنی کوشش کرنی ہے۔ وقال انبئونی، تو انبئونی کو بھی ذرا سمجھ لیں، یہ ہے انباء کا مطلب ہے اس نے خبر دی، اور انبئ کا مطلب ہے تو خبر دے، اور پھر انبیوس کا پلورل ہے تم سب خبر دو۔ اب انبیو کے ساتھ یہ لگانا تھا، لیکن آپ اگر انبیو کے ساتھ یہ لگائیں گے تو وہ پڑھا نہیں جا سکتا، وہ انبیوئی بن جائے گا، تو پھر اس میں ایک نون ایڈ کر دیا جاتا ہے پڑھنے کی سہولت کے لیے، تو انبیونی، پس اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ، بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں کے نام، ان اگر تم ہو صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ مجھے ان لوگوں کے نام۔ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو نا ذرا سورہ 3 کا ریفرنس دوں، اس سے شاید بات بہتر سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، اور گواہ ہے تین کی زمین یا تین کا پہاڑ، کوہ تین، والزیتون، اور زیتون کا پہاڑ، اور مراد اس سے یہ ہے، تین سے مراد ہے وہ پہاڑ غالباً جس پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے رکی تھی اور پھر اس کے بعد انسانیت پھیلی۔ زیتون سے مراد ہے وہ پہاڑ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ وطور سینینا، اور طور سین تو ہے ہی پہاڑ، طور سینا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ وہذا البلد الامین، اور یہ شہر امن والا، یعنی مکہ مکرمہ، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، جہاں اسماعیل علیہ السلام رہے، اور جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ سب گواہ ہے۔ حافظ صاحب پوچھ رہے ہیں تین تو انجیل کو کہتے ہیں، جی ہاں تین انجیل کو کہتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں جس چیز کی کسی جگہ اگر زیادہ پیداوار ہو تو اس جگہ کا نام بھی اسی پہ رکھ دیا جاتا ہے، تو تین سے مراد ہے کوہ تین، وہ پہاڑ یا وہ جگہ جہاں پہ انجیر کے درخت ہوں۔ زیتون سے مراد ہے وہ جگہ جہاں زیتون کے بہت سارے درخت ہوں، اور اگر آپ گوسپل کو پڑھیں تو اس میں انجیر کا اور زیتون کا ذکر بہت آتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ چلتے پھرتے تھے وہ جگہ جو ہے وہ بھی گواہی دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جہاں سے آپ کی نسل پھیلی وہ بھی گواہی دیتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے تھے وہ بھی گواہی دیتی ہے، اور وہ زمین جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چلے پھرے وہ بھی گواہی دیتی ہے۔ کس چیز کی گواہی دیتی ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست ساخت رکھی کہ اس وجود کے حامل جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے، یہ انسان کے اندر کیپیبلٹی ہے۔ تو یہ چیز کہ انسان ایسے بھی ہوں گے جو فرشتوں سے بڑھ کر ہوں گے، کہیں بڑھ کر ہوں گے، جس وجہ سے پھر انسان مسجود ملائک بھی ہوئے، سب کے سب انسان ایسے نہیں ہوں گے جو زمین میں فساد کریں گے۔ یہ انسانوں کے نام جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے گئے، دکھائے گئے، اور یہ بھی قرآن شریف کو پتہ لگتا ہے کہ آپ جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانیت کو پیدا فرمایا، ان سے سوال کیا گیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پہچان کروائی گی آپ کی اولاد میں سے ایسے نیک لوگوں کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب نام سکھا دیے، اور فرشتوں کے پاس سوال کیا کہ اب تم بتاؤ، اگر تم جانتے ہو ان لوگوں کو تو ان کے متعلق کچھ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں علم دیا، جو تو نے ہمیں بتا دیا بس ہمیں وہی علم ہے، ہمارے پاس تو اس سے اوپر علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہم نے ایک سوال کیا تھا، ہمارے علم کی کمی کا نتیجہ ہے، تیری شان اس چیز سے عرفہ ہے کہ تیرے ہاتھوں کو ایسا کام ہو جو حکمت و مصلحت سے حاصل خالی ہو۔ ہمارا تو ایک سوال تھا اور ہم نے اس کا جواب مانگا، کیونکہ ہمارے پاس علم ہے نہیں، ہمیں تو علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ عطا فرمائیں گے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا، قال، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، یہ پیچھے انبئو تھا، وہ پلورل تھا، انبئ یہ سنگولر ہے، انبئہم، بتا دو انہیں، باسمائہم، نام ان لوگوں کے، فلما، پھر جب، انبأہم، اس نے بتائے، باسمائہم، نام ان لوگوں کے، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا، کیا، لم نہیں، اقل میں کہتا ہوں، لم اقل میں نہیں کہتا تھا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے بھید، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ صرف آپ کے نالج کے لیے، تکتمون تو یہ کتمہ ہوتا ہے، کتمان حق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، یعنی جو ان کے دل میں تھا، اگر انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اور تبدونا، یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہ ہے بے، دال اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اسی سے لفظ بنتا ہے بدو یا بدوی، جو صحرا کے رہنے والے ہوتے ہیں یا دیہاتوں کے رہنے والے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ تو صحرا میں، دیہات میں، کیونکہ آڑ نہیں ہوتی تو سب کچھ ظاہر ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ جو تمہارے سوال تم نے ظاہر نہیں کیا ہے وہ بھی، اور وہ سوال جو تمہارے اندر تھا اور تم جھجک کی وجہ سے نہیں کر سکے وہ بھی، جو تمہیں اندر سے خیال تھا کہ پتہ نہیں اس کے کیا کوئی اسکیم کے برے نتائج نہ نکلیں، تو اس سوال کو جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو ہم چھپاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر 11:30 بجے کنٹینیو کریں گے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر جو آپ نے 22 کی جو بھی تشریح کی ہے، ترجمہ تفسیر بتایا ہے، اس میں لفظ آ رہا ہے یدلو، وہ 2 دفعہ آیا، وہ نیک لوگوں کے لیے بھی آیا اور وہ جو لوگ کفار ان کے لیے بھی آیا۔ اس لفظ کی ذرا وضاحت کر دیں، ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ 26 نمبر ہے یہ۔ 26 لکھنے میں غلطی، ہاں 26، سوری 26 ہے جی، 26 نمبر آیت پر آپ کا سوال ہے کہ یدلو کا جو لفظ آیا ہے ہدایت دینے پر بھی آیا ہے۔ نہیں، الفاظ یہ استعمال ہوئے ہیں یدلو بہی کثیرا، اس کتاب کے ذریعے وہ گمراہ کرتا ہے بہت سوں کو، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور اس کتاب کے ذریعے وہ ہدایت دیتا ہے بہت سوں کو۔ تو بہی جو ہے یہ دونوں جگہ آیا ہے، اور بہی سے مراد ہے قرآن پاک۔ تو قرآن پاک پڑھ کر اگر لوگ اپنے الٹیریئر موٹیوز کو جسٹیفائی کرنا چاہیں گے تو وہ جسٹیفائی ہو جائیں گے اور ان کو کتاب سے گمراہی ملے گی، اور قرآن پاک پڑھ کر اگر کھلے دل سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ کائنات کا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے تو اس سے ان کو ہدایت ملے گی۔ آگے پھر اور پھر آگے آیا ہے وما یدل، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، یعنی وہ لوگ جن کے اندر گناہ کا، اللہ کی اطاعت نہ کرنے کا داعیہ نہیں ہے، وہی چیز اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے جو میں نے تفسیر میں بتائی، کہ وہ لوگ جو خدا کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے، اس کے لیے آنے بہانے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ان کو اس کتاب سے ملے گی گمراہی، صرف انہی کو ملے گی۔ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، ان کو گمراہی نہیں ملے گی، ان کو ہدایت ملے گی، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر ان کو جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اطاعت نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے جی، احمد صاحب آپ کا سوال۔ بہت شکریہ، تھینک یو، کلیریفائڈ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔